لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ وہ زیور جو خواتین استعمال کرتے ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، بعض لوگ زیور جو استعمال میں رہتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ سونا چاندی خواہ زیورات کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں ہو، فقہائے احناف کے یہاں بقدر نصاب ہونے کی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا چاندی چاہے زیور کی شکل میں استعمال کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں نہ ہو، اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے احناف کے نزدیک۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کے جو دلائل ہیں وہ عام ہیں، بہت کلیئر ہیں۔ ان میں زیورات یا غیر زیورات کی تفصیل نہیں ہے۔ سونا چاندی صرف زیور پر زکوٰۃ یا زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے، نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ سونا چاندی پر زکوٰۃ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو استعمال کے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال کے نہیں ہے اس پر زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے۔ بعض احادیث میں تو صراحت کے ساتھ، کلیئر کے ساتھ استعمال کیے ہوئے زیورات، استعمال شدہ زیورات کی زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر سخت وعید کا ذکر ہے۔ یعنی اس طرح کی احادیث ہیں کہ جس میں اس طرح کا بیان ہے کہ استعمال کیے ہوئے جو استعمال کر رہے ہیں ان زیورات پہ اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو رسول اللہ نے ان کے لیے وعید بیان کیا، سزائیں بیان کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اسے دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس نے وہی دونوں کنگن کو نکال دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ عورتیں کنگن پہن کر آئی تھیں، آقا نے ان پہنے ہوئے کنگن پر زکوٰۃ کے حکم کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب کون سا کنگن جو ہے استعمال کے ہو اور زکوٰۃ نہ ہو؟ کنگن سونا چاندی چاہے استعمال کے لیے زیور ہو یا زیور نہ ہو، سب پر زکوٰۃ ہے۔ مسند احمد میں بھی، ابو داؤد، نسائی اور بہقی چاروں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چھلا دیکھ کر مجھ سے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میں نے آپ کے لیے زینت حاصل کرنے کی غرض سے بنوایا ہے۔ جواب بھی کتنا پیارا، میں نے جو پہنی ہوں یہ آپ کی زینت کے، آپ کے لیے میں زینت اختیار کر رہی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تو کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تو پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد شریف کی اور دار قطنی کی حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ پہنی بھی تھی چھلا، اس پر زکوٰۃ کا حکم آقا نے ارشاد فرمایا۔ نیز قرآن عظیم کی آیت شریفہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سو آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جو اس روز واقع ہوگا کہ ان سونا و چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور یہ جتایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے تھے، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ بیان ہے۔ تو بہرحال سونا چاندی استعمال کے لیے ہو زکوٰۃ اس پر بھی ہے، استعمال کے لیے نہیں ہو زکوٰۃ اس پر بھی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔